اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ اس دنیا میں آپ جہاں کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کے ساتھ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں باروے کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ آئینہ یہی کہتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے تھا، تو ابھی زندہ ہے، رہنا تو نہیں چاہیے تھا۔ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، یہاں نافذ کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔ جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ پگھل رہا ہے وقت یوں جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ جس نے کاٹی ہو وہی مجھے بتائے ایک شب حجر میں ہوتے ہیں زمانے کتنے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔